کرتے ہیں، کان کی سماعت اس کی اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے، دور کی چیز کو وہ آسانی کے ساتھ سن لیا کرتا ہے۔ اس کا دل بھی مضبوط ہے، گردہ پھیپھڑا جسم کے سارے اعضاء اس کے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں کمزوری کے بعد پھر طاقت عطا کر دی، اور طاقت عطا کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر کمزوری کی جانب جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اللہ رب العالمین تمہیں طاقت دینے کے بعد، تمہیں جوانی دینے کے بعد، تمہیں قوت دینے کے بعد تمہیں کمزور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بوڑھا بنا دیا کرتا ہے۔ ابھی آپ جوان ہیں، مضبوط ہیں، کتنے بزرگ ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی کبھی جوان ہوتے تھے، کبھی میلوں میل چلا کرتے تھے، کئی کلومیٹر یہ بوجھ لاد کے ہم سے زیادہ چل لیا کرتے تھے۔ آج یہ کمزور ہو چکے ہیں، آج ان کے پیر میں اتنی طاقت نہیں، آج ان کے ہاتھ میں، ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں، آج ان کے دل بھی کمزور ہے، ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے، آج ان کے پھیپھڑے اور گردے بھی کمزور ہو چکے ہیں، آج ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں، تھوڑی سی دور کی چیز ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے، کان کی سماعت، کان کی سننے کی طاقت ان کی اتنی زیادہ کمزور ہو چکی ہے، آپ ان کے بغل میں کسی بات کو بولتے ہیں وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کا سوال ہوتا ہے میرے بیٹے ذرا زور سے بول، کیا بول رہا ہے؟ میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے کان سے برابر سنائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اسی کمزوری کا تذکرہ فرما رہا ہے، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں طاقت دینے کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا کرتا ہے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عمر کے مرحلے کا تذکرہ کیا ہے، انسان کو بچپنا دیا، جوانی دیا، اس کے بعد کمزور کر دیا، انسان کو بوڑھا اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو جوانی کی بڑی مہمت ہے۔ قرآن مجید سے ایک اور آیت لیتے ہیں، اور یہ آیت ہے سورۃ الحدید، آیت نمبر 20 نمبر کی آیت ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کس طریقے سے بات کی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگوں تم اچھی طریقے سے جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ، اور یہ دنیا کی زندگی تو زینت کی جگہ ہے، یہ دنیا کی زندگی بنانے سنوارنے کی جگہ ہے، انسان اپنے آپ کو یہاں پہ بنایا کرتا ہے، سنوارا کرتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے سے فخر کرنے کی جگہ، ایک دوسرے پہ اپنی بڑائی جتانے کی جگہ، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ دنیا کی زندگی مال اور دولت کے اندر ایک دوسرے سے کثرت جتانے کی جگہ ہے، ایک دوسرے سے اپنی بڑائی جتانے کی جگہ ہے، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میری اولاد تم سے زیادہ بہترین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر عمر کے مختلف مرحلے کا ذکر کیا ہے، مفسرین نے بڑے بہترین انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے۔ ذرا آیت کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ نے بیان فرمایا دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے اشارہ کیا ہے انسان کی زندگی میں جو بچپنا ہوتا ہے اس کی جانب۔ وہ کیسے؟ جب انسان بچہ ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے، پوری زندگی وہ ہمیشہ بچپنے کی حالت میں صرف کھیلتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ آپ کسی بھی بچے کو دیکھا کرتے ہو، صبح ہوتی ہے کھیلنا شروع کر دیتا ہے، وہ دوپہر کو بھی کھیلتا ہے، شام کو بھی کھیلا کرتا ہے، رات میں اس کی آنکھ کھل جایا کرتی ہے، اس میں بھی کھیلنا وہ شروع کر دیا کرتا ہے۔
آپ گھر کے اندر رکھے وہاں بھی کھیلا کرتا ہے، آپ اسے بازار میں لے جایا کرتے ہیں وہاں بھی کھیلا کرتا ہے، آپ مدرسے میں بھیجے وہاں بھی کھیل رہا ہے، آپ اسے مسجد میں اگر انگلی پکڑا کر کے لے کر چلے جائیں وہاں بھی کھیلتے رہتا ہے۔ ایک لڑکا جب وہ بچپنے کی حالت میں ہوا کرتا ہے تو اس کے سامنے کھیلنے اور کودنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں اشارہ کیا ہے انسان کے بچپنے کی جانب۔ وَزِينَةٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو زینت کی جگہ، انسان اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں زینت سے اشارہ ہے انسان کی جوانی کی جانب۔ آپ دیکھیں جو نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، ہمیشہ ان کو اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی فکر لگی رہتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، ایک دوسرے سے اسمارٹ دکھنے کے لیے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے ہمیشہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کوشش کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ دنیا کی زندگی صرف زینت کی جگہ ہے، یہاں اشارہ ہے انسان کی جوانی کی جانب۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور جب انسان جوانی کے بعد وہ مرحلہ کراس کر لیتا ہے، اس زندگی کو گزار کے جب جوانی کراس کرتا ہے تو انسان دوسروں پہ اپنے کمائے ہوئے دولت پہ فخر کرتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، انسان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، یہاں اشارہ انسان کی بڑھاپے کی جانب، وہ جب بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے تو دوسروں پہ فخر کرتا ہے، دیکھ میری اولاد تجھ سے زیادہ ہے، دیکھ میری اولاد تیری اولاد سے زیادہ سیٹ ہے، وہ زیادہ کامیاب ہے، ہماری دولت تجھ سے زیادہ ہے، ہماری اولادیں تجھ سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ مختلف مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کے اندر۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب کیا ہیں، سبب، ریزن، کیوں جوان بگڑ رہے ہیں۔ ایک طرف سے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، سب سے جو پہلی وجہ ہے آج کل کے نوجوان فضول کے کاموں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ لایانی کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرنا یہ نوجوانوں کے بگڑنے کی سب سے پہلی وجہ ہے۔ آج نوجوان دن بھر موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، موبائل میں سیریل دیکھنے کا عادی ہے، موبائل میں فلمیں دیکھ رہا ہے، موبائل میں کرکٹ دیکھ رہا ہے اور سنیما ہالوں میں جا رہا ہے، فضول کے کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی وجہ ہو گئی فضول کے کام میں اپنے وقت کو برباد کرنا، ویسٹ کرنا۔ نمبر 2، موبائل فون کا غلط استعمال۔ موبائل آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو اس کا ایسا نقصان بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں آپ نے بھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کل ایک نوجوان لڑکے کی زندگی 24 گھنٹہ جو وہ ہے، آپ اس میں دیکھیں کسی نے 2 گھنٹے پورے موبائل میں گزارے ہوں گے، کسی نے 4 گھنٹے، کسی نے 5، 6، 8 گھنٹے ٹوٹل موبائل میں گزار دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اپنی چھوٹی سی زندگی کو روزانہ کئی گھنٹے موبائل میں دے رہا ہے، اس میں گیم کھیلنا، لوڈو گیم ہے اور کیا کیا ہے، ایک سے گیم، فری فائر ہے، تھری فائر ہے، اور یہ سارے گیم جو نوجوان آج کھیل رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہے۔ اچھا آج کل ہماری ماں اور بہنیں بھی بڑی الگ قسم کی ہو چکی ہیں۔ بچہ گھر میں روئے، بچہ ماں کو پریشان کرے، پریشان ہونے سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، بچے کو موبائل دے دو، موبائل میں گیم لگا کے دے دو، بچہ 2 گھنٹے کے لیے بیٹھا رہے گا، کم سے کم ہم فرصت میں رہیں گے۔ کوئی کارٹون لگا کے دے دو، یوٹیوب چالو کر کے دیکھ لو، دیکھتا رہے وہ اپنے۔ ایک 2 جی بی تو لڑکے دیکھ کر کے ختم کر دیتے ہیں، 2 سال کے بچوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو نہیں معلوم